إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 16ویں پارے کا کل آغاز ہوا اور آج انشاءاللہ تلاوت ہوگی، ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور آج 16واں پارہ جو ہے نصف تک انشاءاللہ تلاوت و ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوگا۔ اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور، معطر اور معمر کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی، سو انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں۔
پھر درد ذہ ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا. انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پھر درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور آپ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی کھجوریں گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو، پس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو اس سے اشارے سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نذر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت سنگین کام کیا ہے. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. اے ہارون کی بہن نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی. سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اس بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، پس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن میں پیش ہونے پر۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، بے شک ہم ہی زمین اور ان کے وارث ہیں جو اس پر ہے، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا اے میرے ابا، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے ابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں
اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ پھر جب ابراہیم ان سب سے الگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے ندا کی، اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدہ والے اور رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے ہیں، اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ غی ہلاکت میں جا گریں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔
سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ وہ جنت میں سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ایسی جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا وہی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں ضرور ان قریب زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ اس سے پہلے بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا
وأحسن نديا. اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. اور ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں جن کا سامان اور آرائش ان سے زیادہ شاندار تھی. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، پھر وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ہرگز نہیں، ہم عنقریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث ہیں اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. ہرگز نہیں، ان قریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کے بھیجا جو انہیں برائیوں پر برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟ سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف سواریوں پر بھیجیں گے اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکے ہیں
اور کافروں نے کہا رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ بے شک تم نے بہت سخت بات کہی ہے، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا۔ اور رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور ان کو گن لیا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو اس سے ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ اور ہم اس سے پہلے کتنی صدیوں کے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے تلاوت میں سورہ مریم کی آیت 16 سے آخر تک کی آیات ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس سے پہلے جو سورہ مریم کی 15 آیات ہیں گزشتہ پروگرام میں اس کی مختصراً تفسیر اور چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج کی تلاوت میں جو آغاز ہوا ہے وہ خاص طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے ہے، یعنی کہ قرآن نے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے، اور اسی مناسبت سے پھر اس سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے، اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے اور یہی وہ آیات بینات ہیں کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسحمہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جب یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے، حضرت بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھرے دربار میں اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا اور جس صورت کا انتخاب کیا، ناظرین یہی وہ صورت ہے، یہی وہ آیات بینات ہیں، اور کیا تاثیر اور کیا کشش تھی اور ہے ان آیات میں کہ جب ان لوگوں نے اس کو سماعت کیا، ان افراد نے کہ جن کے دلوں میں حق کی طرف آمادہ ہونے کی رمق موجود تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور یہ وہ واقعہ ہے تاریخی کہ جو تفصیل کے ساتھ تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔
آج کی تلاوت میں ناظرین حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہی ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے ولد عطا فرمایا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تحت حضرت مریم علیہ السلام انہیں عطا فرمائی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا اور لا کر کے انہوں نے بیت المقدس کے متولیوں کے حوالے کر دیا، اور وہاں پر ایک مشرقی سمت میں ایک حجرہ تھا، وہاں پر حضرت بی بی مریم علیہ السلام مصروف ہو گئیں عبادت کرنے میں، اور وہیں پر پھر ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں پرورش ہونے لگی۔ یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا کہ یکایک پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت بی بی مریم کے اس حجرے میں ان کے سامنے حضرت جبریل امین ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں ایک بشری پیکر کے اندر وہ ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہے کہ حضرت بی بی مریم کے لیے ایک حیرت انگیز معاملہ تھا کہ ایک پیکر بشری میں ایک نوجوان کا اس اچانک بند جگہ میں بند کمرے میں آ جانا، اور پھر وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اس لیے وہاں پہ آئے کہ وہ اپنی پھونک کے ذریعے سے حضرت بی بی مریم کی طرف توجہ فرمائے، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مسعود پھر پرورش پائے، اور اس کے نتیجے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پھر آگے چل کر ولادت ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پہ ظاہر ہوئے اور بی بی مریم علیہ السلام نے جب ان پر تعجب کا اظہار کیا، تو اس وقت جو جبریل امین نے جواب دیا ہے وہ بھی خاص طور پر غور طلب ہے۔ آیت نمبر 19 میں سورہ مریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جبریل امین نے کہا کہ انما انا رسول ربک، اے مریم میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ اے مریم میں آپ کو ایک ستھرا فرزند عطا کروں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک بات ناظرین غور طلب ہے کہ فرزند عطا کرنا تو اللہ ہی کا ظاہر ہے کہ کام ہے اور اللہ ہی کی قدرت سے ہے، لیکن یہاں جبریل امین اس کام کو کہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے اور اسی کی جانب سے ہوتا ہے، اس کو جبریل امین اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ بعض ایسی چیزوں کو کہ یقیناً ان کی نسبت حقیقی اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن ان کو اگر کسی مجازی طور پر کسی کی طرف اگر نسبت کر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فلاں نے فلاں چیز کسی کو عطا کر دی، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، یا خدا نخواستہ کوئی کفر یا شرک کی بات نہیں ہے کہ بیٹا عطا کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن جبریل اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں عطا کروں اے مریم آپ کو غلامًا زکیہ، ایک پاکیزہ فرزند۔ تو یہ جبریل نے اپنی طرف منسوب کیا، کیوں کہ وہ اللہ ہی کی عطا سے تھا، اور بات چونکہ واضح تھی اس لیے اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو استدلال ہم کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اگر کوئی چیز عطا کی، یا جیسے شاعر نے کہا آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو جو کرم کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی، عطا کرنے کی نسبت کبھی سرکار دو عالم کی طرف کی جاتی ہے، تو ان نسبتوں میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، کیونکہ دل میں عقیدہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم جو کچھ عطا فرما رہے ہیں اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کی اجازت سے اور اللہ کی عطا سے عطا فرما رہے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت مبارکہ میں پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کیونکہ پھر جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے جو کمالات تھے اللہ نے ان کو بیان فرمایا، اور ان کمالات میں سے کئی کمالات میں سے 6 کمالات خاص طور پر آج کی تلاوت میں مذکور ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ابھی وہ بالکل ابتدائی عمر میں تھے، گہوارے میں تھے، اور حضرت مریم کو حکم تھا کہ وہ زبان سے کچھ نہ بولیں، بلکہ وہ اشارہ کر دے اس مولود مسعود کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ انہی سے پوچھ لو۔ قوم بھی حیران تھی کہ ہم بی بی مریم سے پوچھتے کہ بیٹا کیسے آیا، کیونکہ بی بی مریم کنواری تھی، حضرت فرماتے وہ کنواری پاک مریم، تو وہ کنواری تھی، تو قوم حیران تھی کہ ایک طرف تو یہ تعجب خیز بات کہ بی بی مریم کا اس طریقے سے ایک والدہ بننا، اور پھر دوسری تعجب خیز بات یہ کہ جب ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تو یہ خاموش ہیں اور کہہ رہی ہے کہ بیٹے سے پوچھ لو۔ تو چنانچہ جب لوگوں نے ان کی طرف توجہ کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس گہوارے کے اندر کلام کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں سے گویا کہ رد کر دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو نہیں، وہ تو گہوارے سے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ کی بندگی ہی میں نبیوں کا اور ہر ایک کا کمال ہے، ہر بندے کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج 16واں پارہ نصف تک
پہنچا، اور انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے کل تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQTV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کا عرفان ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔